حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اہل سنت کے مولوی کی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں جس میں وہ پنجتن پاک سلام اللہ علیہ، پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث لے کر آئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو حوض کوثر پر حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حوض کوثر پلائیں گے۔ یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں کچھ لوگ لے کر آتے ہیں وہ روز حشر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مت لے کر آیا جائے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل سنت کے جید علماء اور بہت اچھے اسکالر، بہت اچھے ریسرچر جنہوں نے تصدیق کر کے ریسرچ کر کے اپنی اہل سنت کی کتابوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کی ہے، تو ویڈیو بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا، آخر کے آخرت کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ علی سب سے پہلے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حدیث مرفوع میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی حوض کوثر پر سب سے پہلے حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح جب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سے حضور پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کی تو فرمایا کہ تمہارے شوہر دنیا اور آخرت میں سردار ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ حلم و بردباری سے متصف ہیں۔ اور غدیر خم والی روایت تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ 25 سے اوپر صحابہ اکرام نے تواتر سے بیان کیا۔ اور جب آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو، جبکہ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دور فرما اور ان کی مکمل تطہیر فرما۔ حضور پاک علیہ السلام سے متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ہم شیعہ نے علی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے نا، ہم کلمے میں مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اذان میں یہی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اقامت میں یہی گواہی دیتے ہیں نماز میں، اور اسی طریقے سے ہم نماز کے تشہد میں بھی مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر جگہ ہم کلمے میں، اذان میں، اقامت میں اور تشہد میں ہم مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ مولا علی علیہ السلام کو ہم نے اللہ کا رتبہ دے دیا ہے۔ اس سے یہ سمجھا جائے کہ جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کو بنانے والا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور سب رسولوں کے سردار ہیں، ان جیسا رسول کو نہیں، تمام انبیاء کے مالک ہیں، سردار ہیں۔ اور ان کے بعد جب غدیر خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا 1.25 لاکھ صحابیوں کے آگے ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو بتایا گیا ہے، لوگوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار آقا مانتا ہے، آج کے بعد وہ مولا علی علیہ السلام کو سردار آقا اور اپنا رہنما مانے، اور نبوت ختم ہو چکی اور امامت سٹارٹ ہو چکی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور
نبی کے بعد یہ نبوت بتائے گا کہ نبوت کی کیا فضیلت ہے. مولا علی بتائیں گے توحید کیا ہے، اور مولا علی علیہ السلام بتائیں گے ولایت کیا ہے. اور پہلے امام علی ہیں اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. تو یہ سلسلہ ہے. لوگ علی ولی اللہ کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ شیعہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہے کہ تشہد میں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ پتہ نہیں غالی ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ بات کو ایسے سمجھیے. یہ اہل سنت کے علماء نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کر دیا. تو ویڈیو کے آگے بڑھتے ہیں، یہ آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور تم سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا یہلک فیک رجلان محب مفرط وکذاب مفتر. دو قسم کے لوگ تمہارے سلسلے میں تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک وہ جو محبت میں غلو کریں گے، ایک جھوٹے افترا پردازی کرنے والے لوگ. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن آذى علی فقد آذانی. کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت میں غلو کریں گے. غلو مطلب کہ مولا علی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس سے مولا علی علیہ السلام کو بڑھائیں گے. تو ہمارا جو کلمہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام. تو جب ہمارے کلمے کی یہ ترتیب ہے تو مولا علی علیہ السلام کو ہم نہ مولا نبی سے بڑھاتے ہیں نہ اللہ سے بڑھاتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ واضح ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آذانی فقط آذ اللہ. فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے بیانات ہیں. عبد الملک ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کیا صحابہ میں حضرت علی سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا؟ کہنے لگے خدا کی قسم ان سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی کو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے دیے گئے، اور خدا کی قسم 10ویں حصے میں بھی وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اس میں بھی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کیونکہ دروازہ جو ہے اس میں سے 2 دفعہ آیا جاتا ہے. جب ہم داخل ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں تو دروازے کو دیکھ کر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں. جب پھر ہم گھر سے واپسی جاتے ہیں تو پھر بھی اسی دروازے کو دیکھ کر باہر جایا جاتا ہے. تو دروازہ مولا علی علیہ السلام علم کا دروازہ ہے. تو یوں یہ احادیث جو ہے صحابیوں نے جو احادیث کی بتائی ہے یا پھر آگے اس کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، تو انہوں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی. یہاں پر آپ خود بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام علم کا دروازہ ہے. پھر اس کے پیچھے جو صحابی اس حدیث کو ایکسپلین کر رہے، اس کو سمجھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. یہ اور حضرت علی کے اتنے فضائل ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں، حضور کے خاص صحابی جلیل القدر صحابی حضرت جابر کہتے ہیں ہم لوگ منافقوں کو حضرت علی سے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے. اگر کسی کے دل میں حضرت علی کے بارے میں محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے، بغض ہے، تو وہ منافق ہے. یہ طے شدہ بات تھی. یعنی ہم صحابہ سب کا یہی معاملہ تھا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ علی سے کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. تو جو علی کے بارے میں دل میں کچھ رکھتا ہے وہ منافق. ابو قیس داری کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے 3 طبقات تھے. جو دیندار لوگ تھے وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اور دنیا دار معاویہ سے محبت کرتے تھے، اور خوارج تھے جو سب سے الگ تھے. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے بغض کب شروع ہوا. کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام نے لاتعداد جنگیں لڑی تھی کفار سے.
ان لوگوں سے جنگیں لڑی تھی جو اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں سے جنگیں لڑی تھی جو کہتے تھے کہ ہمارے بت صحیح ہیں، جو اللہ نظر نہیں آتا ہم اس کو کیسے مان لیں۔ تو اس مخالفت نے انہوں نے جنگیں کی مولا علی علیہ السلام سے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا چاچا، کسی کا بہنوئی، کسی کا سالہ، کسی کا سانڈو، یعنی کہ بہت سارے مولا علی علیہ السلام نے تھے، بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا تھا۔ تو جب غدیر میں اعلان ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا کہ میرے بعد تمہارا علی مولا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی علی ہے جس نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، جس نے میرے باپ کو مارا، جس نے چاچا کو مارا، جس نے بہنوئی کو مارا، جس نے میرے بہن کے بھائی کو مارا۔ تو وہاں سے بغض پیدا ہو گیا، مولا علی علیہ السلام کی مخالفت پیدا ہو گئی کہ مولا علی علیہ السلام نے تو جو ہے اس سے تو ہماری لڑائی ہے، اس نے تو ہمارے بڑوں کو مارا تھا۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں مارا۔ مولا علی علیہ السلام نے جتنے بھی لوگوں کو مارا، یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے پہ مارا یا پھر اللہ کے کہنے سے مارا، کیونکہ اس ٹائم مولا علی علیہ السلام کی جو تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے، وہ دیکھ کر مارتی تھی کہ یہ اسلام قبول کریں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ اگر جس بندے نے کی نسل سے بھی، تیسری نسل سے بھی اس نسل میں لوگ آنے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، تلوار ذوالفقار اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ اس کو نہ مارا جائے، اس کی تیسری نسل سے جو نسل پیدا ہوگی وہ اسلام قبول کرے گی۔ تو وہاں سے بغض علی پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں، اور وہ بغض کربلا تک پہنچا۔ وہ بغض مولا علی علیہ السلام کے جو نسل میں امامت چلنی تھی، اس امامت کے خلاف وہ بغض جو ہے وہ چلا ہے۔ آج اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جو لوگ دشمن ہیں، وہ وہی بغض ہے جو غدیر والا ہے، وہی بغض ہے جو کربلا والا ہے، وہی بغض ہے جو علی ولی اللہ کا بغض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم یوں سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے انتقال سے پہلے اس سے توبہ کی کہ وہ حضرت علی کے ساتھ باغیوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے انتقال سے پہلے، اگر کسی چیز کا مجھے افسوس ہے تو اس کا کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ باغیوں سے جنگ کیوں نہیں کی۔ امام ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ صحیح سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے حضرت علی سے، عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت ابو ایوب انصاری سے، کہ حضرت علی کو حکم تھا کہ الناکسون عہد توڑنے والوں سے مقابلہ کریں، اور القاسطون ظلم کرنے والوں سے مقابلہ کریں، اور المارقون حق سے خروج کرنے والوں سے جنگ کریں۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ الناکسون سے مراد طلحہ اور زبیر اور جن کے ساتھ جو ہیں وہ تھے، جن کو پھر حضرت علی نے جب سمجھایا تو جنگ سے انہوں نے فرار اختیار کیا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور القاسطون کے بارے میں فرمایا کہ یہ معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں باغی، یہ وہ مراد ہے، اور المارقون سے خارجی مراد ہے۔ اب امام ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ مدینے کے گورنر آپ کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ممبر پر علی پر سب و شتم کریں۔ یہ حدیث ہے اور صحابی سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے کسی صاحبزادے کو حضرت علی کی تنقید کرتے سنا تو فرمایا آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ بنو امیہ نے انہیں 60 سال گالی دی تو اللہ نے ان کی رفعت و بلندی میں اور اضافہ فرمایا۔ دین جس کی تعمیر کرتا ہے دنیا اس کو منہدم نہیں کر سکتی، دنیا جس چیز کی تعمیر کرتی ہے خود ہی اس کو منہدم کر دیتی ہے۔ تو اس ویڈیوز کا ہم پارٹ 2 بنائیں گے، لیکن ان باتوں کو سمجھا جائے کہ 60 سال تک حضرت امام علی ابن ابی طالب
علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا بولا گیا. کہاں؟ جہاں پر جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. کہاں؟ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے. وہاں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا بولا گیا. حالانکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مومن اور منافق کی پہچان ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حلال زیادہ محبت کرتا ہے اور حرام زیادہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتا ہے. تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر لوگوں کو معاوضہ ملتا تھا، پیسے ملتے تھے. اور دکھ کی بات یہ ہے اس ٹائم حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خانہ کعبہ میں ان کا ظہور ہوا، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، مسجد کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ معجزات ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. جن کے بیٹے امام حسن اور حسین جو کہ جنت کے سردار ہیں وہ بنے. اور آج دکھ کی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس زمانے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ برا کہتے تھے. اور اس زمانے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باپ ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لوگ ان کو کافر سمجھتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے فرسٹ درجے میں ہیں، ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. استغفار. یہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہے جو کہ ان کے والد پر تہمت لگاتے ہیں. اور آخر کے ویڈیوز میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین ایسا ہے آپ کی سوچ کے مطابق. دین وہ ہے اس دور میں جو احادیث بولتی ہے. ہم دین کو ایسے سمجھیں گے احادیث کی روح سے، ہم دین کو ایسا سمجھیں گے قرآن پاک کے شان نزول کے حساب سے. قرآن پاک کی ہر آیت کا جو ترجمہ ہے ہم اپنے دماغ سے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کی جو آیت کا شان نزول ہے کہ یہ آیت کس ٹائم نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ہم اس کنڈیشن کو، شان نزول کو سمجھ کر پھر اس کا ترجمہ ہم بنائیں گے. کیونکہ ہر مذہب نے قرآن پاک کا ترجمہ اپنے فرقے کے حساب سے اس کا ترجمہ کر دیا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آج جو اہل سنت کے یہ علماء بتا رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے میرا سلام ہے. آخر کے ویڈیوز میں ہم یہ کہیں گے کہ علی کو کون سمجھے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے؟ اللہ کا نام بھی علی ہے. علی کیا ہے؟ علی جانے، علی کو ہی پتہ ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی آئے ہیں کعبہ میں، بتا کعبے کا کیا ہوگا. کچھ لوگ جو مولا علی علیہ السلام کا نام نماز میں لینا نہیں اچھا سمجھتے، یہ شعر ان کے لیے تھا. اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اس کا پارٹ 2 کا انتظار کیجیے. اینڈ سکرین میں پلے لسٹ ہماری شو ہو رہی ہے، اس میں دیگر پوائنٹس پہ ہم نے بڑی محنت سے بات کی ہے. وہ ویڈیوز دیکھیں. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تمام مومن مسلمان کو سلامت رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اور یاد رکھے صراط مستقیم بھی مولا علی ہے.